جو دشمن سے لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت کی طرح لڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ یہ فرمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابی کے بارے میں ہے انہیں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ میدان احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کے لیے قریش بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس فوج میں جہاں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے وہیں اس میں ان کے غلام بھی شریک تھے۔ اس وقت ان کے سینے بغض و کینے سے بھرے ہوئے تھے اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے مقتولین کے انتقام کی آگ ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اس مہم میں مردوں کے ساتھ متحد ہو کر قریش کے بڑے بڑے گھرانوں کی بہت سی دنیوی اعتبار سے شریف ذاتیاں اور معزز عورتیں بھی شریک تھیں تاکہ وہ مردوں کو لڑائی پر تیار کرے، بہادروں کے دلوں میں غیرت و حمیت کی آگ بھڑکائیں، اگر کہیں ان کے اندر کمزوری اور پس ہمتی دیکھے تو ان کی ہمت بندھائے اور انہیں جنگ کے میدان میں ثابت قدم رکھے۔ فوج کے ہمراہ جانے والی ان عورتوں میں ابو سفیان کی زوجہ ہند بنت عتبہ، عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبع اور سلافہ بنت سعد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلافہ بنت سعد کے ساتھ ان کا شوہر طلحہ اور اس کے تینوں بیٹے مصافہ، جلاس اور کلاب بھی تھے۔ احد پہاڑ کے پاس جب دونوں فوجیں باہم ملی اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی چند عورتیں اٹھی اور صفوں کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈف تھامے انہیں بجا بجا کر گا رہی تھی، اگر تم دشمن سے جنگ کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے آرام سے بستر بچھائیں گے، اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے تو ہم نفرت و حقارت کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان کا یہ جذبات سے بھرپور ترانہ قریشی بہادروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا تھا اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا اثر پیدا کرتا تھا۔ پھر جنگ کا ہنگامہ ختم ہوا اور اس میں قریش کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوئی تو قریشی عورتیں جو نشہ فتح و کامرانی میں چور تھیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ میدان جنگ میں زیر لب گنگناتی ہوئی مسلمان شہداء کی لاشوں کو بڑے انہماک کے ساتھ تلاش کرتی اور انہیں بری طرح مسخ کرتی پھر رہی تھی۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے، آنکھیں پھوڑ دی، کان کاٹ دیے اور ناک تراش لی، اور ان میں سے ایک عورت کی غیظ و غضب کی آگ اس کے بعد بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس نے ان کٹے ہوئے اعضاء سے ہار اور پازیب بنا کر انہیں اپنے گلے اور پاؤں میں باندھ لیا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کے انتقام میں کیا جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ مگر سلافہ بنت سعد کی حالت اس کے ساتھ کی عورتوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نہایت اضطراب و بے چینی کی کیفیت میں مبتلا تھی اور انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنے شوہر یا تینوں لڑکوں میں سے کسی ایک کی آمد کی منتظر تھی تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کی خیریت معلوم کر سکے اور پھر وہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر جشن فتح منائے۔ لیکن اس کے انتظار کی یہ طویل گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا۔ آخر کار وہ میدان جنگ میں گھس گئی۔ وہ مقتولین کے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کی لاش پر پڑی جو اپنے خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ وہ کسی خوفزدہ شیرنی کی طرح پورے میدان میں تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ اپنے بیٹوں مصافہ، کلاب اور جلاس کی تلاش میں ہر سمت اپنی نظر دوڑاتی رہی اور آخر کار انہیں بھی اس نے تلاش کر ہی لیا۔ وہ احد کے پہاڑ کے نیچے زمین کی طرف زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے مصافہ اور کلاب تو اپنے سفر حیات ختم کر چکے تھے، البتہ جلاس کو اس نے اس حال میں پایا کہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں ابھی باقی تھی۔ سلافہ اپنے بیٹے کے اوپر جھک گئی جو سکرات موت میں تھا۔ اس نے جلاس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے چہرہ اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر آنسو اس کی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ وہ جلاس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی بولی، میرے لال تجھے کس نے مارا ہے؟ جلال جواب دینا چاہتا تھا لیکن عالم نزع کی خرخراہٹ اس کے آڑے آ گئی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ سلافہ نے بار بار اور اصرار کے ساتھ پوچھا تو اس نے بامشکل صرف اتنا کہا، مجھے عاصم بن ثابت نے مارا ہے اور میرے بھائی مصافہ کو بھی، اور جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے آخری ہچکی لی
اور اس کا جسم بے جان ہو کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سلافہ بنت سعد اس صورتحال کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ وہ بآواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگی اور وہ لات و عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی، جب تک قریش میرے لیے عاصم بن ثابت سے انتقام نہ لے لے اور مجھے شراب پینے کے لیے عاصم کی کھوپڑی نہ دے دے، نہ میری بے قراری کو قرار نصیب ہوگا، نہ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہوں گے۔ پھر اس نے اپنے غم کی تسکین کے لیے نظر مانی، جو شخص عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا قتل کر کے ان کا سر پیش کرے گا تو وہ اسے منہ مانگی قیمت دے گی۔ سلافہ کا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینا۔ سلافہ بنت سعد اس صورتحال کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی اور بآواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگی اور وہ لات و عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی۔ اس کی یہ نظر قریش میں مشہور ہو گئی اور مکہ مکرمہ کے جیال اور قسمت آزما نوجوان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا سر سلافہ کے سامنے پیش کر کے اس کے اعلان کردہ انعام کا مستحق قرار پائے۔ جنگ احد کے خاتمے کے بعد مسلمان مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ وہ جنگ اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا آپس میں ذکر کرتے اور ان بہادروں کے لیے اظہار ہمدردی و غم گساری کرتے جو جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور ان لوگوں کے حق میں تعریفی کلمات کہتے جنہوں نے بہت زیادہ جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور تلوار چلانے کے لیے جوہر دکھائے۔ وہ خاص طور سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے اور اس بات پر حیرت کرتے کہ ان کے لیے کس طرح یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے ایک ہی گھر کے 3 حقیقی بھائیوں کا خاک و خون میں ملایا اور ان کے علاوہ بھی کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ سن کر انہی میں سے کسی نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات یاد نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے کچھ پہلے ہم لوگوں سے دریافت فرمایا تھا کہ تم لوگ قتال کس طرح کرو گے، تو اس وقت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، جب دشمن ہم سے 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو ہم تیر اندازی سے کام لیں گے، اور جب وہ قریب آ جائیں گے اور ہماری نیزوں کی پہنچ کے دائرے میں ہوں گے تو نیزہ بازی ہوگی، حتیٰ کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے تو ہم انہیں پھینک کر اپنی تلواریں بے نیام کر لیں گے اور ہم تلوار چلانے کی مہارت دکھائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، واقعی یہ ہے جنگ کا صحیح طریقہ۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت کی طرح جنگ کرے۔ جنگ احد کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پر بھیجنے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو طلب فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیر میں ان حضرات کی یہ مختصر سی جماعت روانہ ہوئی۔ وہ اپنے اس سفر کے دوران مکہ مکرمہ کے قریب ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ قبیلہ بنو حذیل کے کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی۔ خبر ملتے ہی وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں سونٹ لی اور بنو حذیل کے لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے کہا، تم لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے اور نہ ہی ہم سے لڑ کر اپنی جانیں بچا سکو گے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، واللہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنے اس عہد پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔ تب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو کسی مشرک کے عہد و پیمان پر اعتماد کر کے خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں سلافہ بنت سعد کی نظر کو یاد کیا اور یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار سونٹ لی، اے اللہ میں تیرے دین کی حمایت میں کھڑا ہوا اور اس کی طرف سے مدافعت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے گوشت اور ہڈی کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنا اور ان پر کسی کو قابو نہ دینا۔ پھر وہ بنو حذیل پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں ان کے 2 ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ دشمن سے برابر لڑتے رہے
اور ایک ایک کر کے تینوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا اور ان کے ساتھ بدترین قسم کی غداری اور بدعہدی کے ساتھ پیش آئے۔ قبیلہ بنو حضیر والوں کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے ایک حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بعد میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے بدلے وہ ایک بڑا انعام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پائے گی تو ان کے سر میں شراب پیے گی، اور اس نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اپنے سامنے پیش کرنے والے کو منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ان کے ساتھی بنو حضیل پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند گھنٹوں کے اندر اندر قریش کو اس کی اطلاع ہوئی، کیونکہ حذیل کا قبیلہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی آباد تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سرداران قریش نے قاتلین کے پاس ان کا سر لانے کے لیے ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ سلافہ بنت سعد کی آتش انتقام کو بجھا سکے، اس کی نظر پوری کر سکے اور اس کے تینوں بیٹوں کا غم کچھ ہلکا کر سکے جن کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ سرداران قریش نے قاصد کو چلتے وقت ایک بڑی رقم دیتے ہوئے اس بات کی تاکید کی وہ بے دریغ مال خرچ کر کے ہر قیمت پر بنو حذیل سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حاصل کر لے۔ بنو حذیل جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے ان کی لاش کے پاس پہنچے تو یک وہ شہد کی مکھیوں اور بھڑوں کے ایک جھنڈ کا سامنا کر رہے تھے جو ہر طرف سے ان کی لاش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ یہ لوگ جب بھی لاش کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو وہ مکھیاں اور بھڑیں اڑ کر ان کے چہروں، آنکھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر ڈنگ مارتی اور انہیں وہاں سے دور بھاگ جانے پر مجبور کر دیتی۔ کئی بار کی لگاتار کوشش کے باوجود جب وہ لوگ ان کی لاش کے قریب پہنچنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا، فی الحال اسے یہیں چھوڑ دو اور رات کا اندھیرا پھیل جانے دو۔ رات کی تاریکی میں یہ بھڑیں خود ہی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس وقت ہم آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر شب کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور رات کی آمد میں بھی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی، فضا گہری تاریکی میں ڈوب گئی اور ماحول بجلی کی زوردار اور لگاتار گرج سے لرزنے لگا، اور پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا جیسے آسمان کے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ نالوں میں پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگا، وادیاں اور گھاٹیاں سب جل تھل ہو گئی اور پانی کا ریلا زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہائے لیے چلا گیا۔ صبح کو بنو حذیل حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سیلاب کی موجیں اسے دور، بہت دور نہ جانے کہاں بہا کر لے گئی، اور اس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے جسم اطہر کو مسخ ہونے سے بچایا اور ان کے سر مبارک کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی جائے، اور حق تعالیٰ نے مشرکوں کے مسلمانوں پر غالب آنے کی تمام راہیں بند کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی خدا کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا اور رب تعالیٰ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے، جیسا کہ اس نے صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک کی حفاظت فرمائی۔ نیز یہ کہ رب تعالیٰ حفاظت فرمانے کے لیے کسی سبب، نقش اہتمام یا کسی بندوبست کے ہرگز محتاج نہیں، بلکہ جیسا چاہے وہ اپنی قدرت سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں خدا ہی کی ذات عالی کا ہم یقین رکھنے والے ہوں اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھنے والے ہوں۔ دنیاوی اسباب اور مادی نقشہ نفع یا نقصان دینے میں رب تعالیٰ کے حکم و ارادے کے محتاج ہے۔ رب تعالیٰ ان سے نفع کا ارادہ فرما لے تو یہ نفع دیں گے، اور اگر وہ نفع کا ارادہ نہ فرمائیں گے تو یہ سارے اسباب مل کر نفع نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اسباب کے ذریعے حفاظت کرنا اور اسباب کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنا بھی رب تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت فرمائی اور خدا تعالیٰ نے بھڑوں کے جھنڈ کے ذریعے ان کی حفاظت فرما دی۔